بغداد کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک تاجر رہتا ہے۔ ایک عورت آتی ہے کپڑا خریدنے کے لیے، اس نے کہا یہ کپڑا دکھا دیں، یہ کپڑا دکھا دیں۔ اچانک اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا لی، چہرہ ننگا ہو گیا، بہت خوبصورت ہے۔ تاجر حیران رہ گیا، اس نے کہا بہن یہ کیا کر دیا تو نے؟ اس نے کہا بات یہ ہے میں کئی دنوں سے بازار میں آ رہی ہوں، مجھے ایک اچھے انسان کی ضرورت تھی، مجھے ایک بھلے انسان کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کیا معاملہ؟ اس نے کہا میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگا میں تو شادی شدہ ہوں، میری چچا زاد بہن کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور میرا ایک بیٹا بھی موجود ہے، میں تیرے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں شادی جائز ہے، کر سکتے ہو، مالدار بھی ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہفتے میں 2 دن میرے پاس آنا، باقی سارا ہفتہ ان کے پاس گزار دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خیر تاجر نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، ایک مکان کے اندر وہاں پر رہائش رکھنا شروع کر دی۔ دن گزرتے رہے، 8 ماہ گزر گئے، پہلی بیوی کو علم بھی نہیں ہے۔ آخر کار اندازہ ہونے لگا، وہ شک پڑنے لگا۔ اس نے اپنی باندی سے کہا یہ تاجر صاحب جب یہاں سے جائیں تھوڑا سا سراغ لگانا، دیکھنا معلومات کرنا کہاں پہ جاتے ہیں۔ خیر وہ دکان پہ گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کے بعد اپنے دوسرے گھر میں گیا، باندی نے بھی سراغ شروع کر دیا، پیچھے گئی، جس گھر کے اندر وہ داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ جو گھر تھے وہاں چلی گئی، کہنے لگی یہ گھر کس نے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بہت بڑا تاجر ہے، اس کی ایک خوبصورت بیوی ہے، نوجوان ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ خیر یہ معلومات کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہے اور اپنی مالکن کو بتایا وہ شادی کر چکا ہے، وہاں پر ایک گھر ہے۔ اس نے کہا یہ راز فاش نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا۔ دن گزرتے رہے، 1 سال مکمل ہو گیا۔ آخر کار کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تاجر کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی بیوی نے کیا سوچا، دوسری بیوی ہے، اس کا بھی وراثت میں حصہ بنتا ہے۔ اب تاجر نے 8000 اشرفیاں چھوڑی، اس نے 8000 اشرفیوں میں سے 8واں حصہ 1000 اشرفی نکالی، 7000 اشرفیاں بیٹے کے حوالے کی کیونکہ اس کا حصہ بنتا تھا، اور 1000 میں سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی اپنے پاس رکھی، آدھی اشرفیاں ایک تھیلے میں ڈال کر اسی باندی کو دیا اور کہا جا کر اس کو دے آؤ اور اس کو کہو کہ تیرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے اور وراثت میں یہ تیرا حصہ بنتا ہے۔ خیر وہ باندی وہاں پر گئی اور جا کر اس نے اس کو بتایا اور کہا کہ خاوند تیرے کا انتقال ہو گیا ہے، وراثت میں تیرا یہ حصہ بنتا ہے۔ اس عورت نے جو پہلی اس کی بیوی ہے اس نے یہ حصہ بھیجا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگی، صندوق میں سے ایک کاغذ نکالا اور کہنے لگی یہ دیکھو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، 1 ہفتہ پہلے اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، اس لیے میرا حق ختم ہو چکا ہے، یہ کاغذ بھی لے جا، یہ اشرفیاں بھی لے جا، پہلے والی اس کی جو گھر والی ہے اس کو جا کر بتا، اس کو کہے کہ میرا حق ختم ہو چکا ہے، مجھے تو اس نے طلاق دے دی تھی، وراثت کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اس نے واپس کر دی، کیوں؟ آخرت کی فکر تھی، آخرت کا ڈر تھا، قیامت کے مناظر سامنے تھے۔ پہلی بیوی بھی ڈرتی تھی، دوسری بیوی کا عقب اس نے بھیج دیا، دوسری نے واپس کر دیا، میرا حصہ نہیں بنتا۔ لیکن آج لوگ پلاٹ غصب کر رہے ہیں، زمینیں غصب کر رہے ہیں، بیٹیوں کا حق کھا رہے ہیں، پڑوسیوں کا حق کھا رہے ہیں، بہنوں کا حق کھا رہے ہیں۔ جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کا حق نہیں کھایا کرتے۔